ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم كرح فقد مس القوم كرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. سورہ آل عمران سے 4 آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ انتہائی مشکل وقت میں کہ جب غزوہ احد برپا ہو چکا تھا اور میدان کا منظر یہ تھا کہ 70 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہو چکے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور چور تھے، اور یہ افواہ بھی اڑائی گئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو ایسے وقت میں افسردگی اور یہ کہہ لیں کہ حوصلوں کا ٹوٹ جانا یہ فطری بات ہوتا ہے۔ تو کچھ اسی طرح کی صورتحال صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بھی تھی کہ 1 سال پہلے انہوں نے کسی اور طرح کا منظر دیکھا تھا کہ 313 تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، اور مقابلے پر ایک لشکر جرار موجود تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بے سر و سامان تھے، اور ابو جہل ایک مضبوط منظم اور کیل کانٹے سے لیس فوج لے کر آیا تھا، اور اس وقت اگر تمام تر چیزوں کا جائزہ لیا جاتا جن کو بالعموم دنیا دیکھتی ہے، تو میدان سجنے سے آپ کہہ لیں کہ پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ مسلمان شاید یہ جنگ ہار جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کی مدد اتری، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور بدر کا میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ ابو جہل سمیت متعدد سردار مشرکین مکہ کے قتل ہو گئے، 70 ان کے کل ملا کر ہلاک کیے گئے، مار دیے گئے، اور 70 ہی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پکڑ لیا اور وہ ان کو باندھ دیا گیا۔ تو یہ منظر بھی صحابہ کے ذہن میں موجود تھا۔ اور اگلا منظر احد کا ہے کہ جس میں زیادہ آپ کہہ لیں کہ تیاری کے ساتھ، باقاعدہ جنگ کی سوچ کے ساتھ، اور جنگ لڑنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام میدان میں آئے تھے۔ ابتدائی مناظر جنگ کے وہ مسلمانوں کے حق میں تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے درے پر تیر انداز مقرر کیے تھے، اور ان کے لیے حکم جاری کیا تھا کہ میدان کے حالات جس طرح کے چاہے ہوں، تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن جب فتح واضح ہو گئی، دشمن دوڑنے لگا، تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے۔ جس کو ان کا امیر مقرر کیا گیا تھا، جس صحابی کو، اس نے انہیں متنبہ کیا کہ اللہ کے نبی نے رکنے کا کہا تھا اور ہر صورت میں رکنے کا کہا تھا، لیکن بعض لوگوں نے اس بات کو نہیں سنا
اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ جگہ خالی ہو گئی اور پیچھے سے آ کر خالد بن ولید نے، اکرمہ بن ابی جہل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ کیا، اور مسلمان جو فتح کی طرف جا رہے تھے ان کی صورتحال یکسر بدل گئی، اور بہت بڑا نقصان جو ہے وہ مسلمانوں کو اٹھانا پڑا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف شہید ہوئے بلکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، ہاں جی، چہرہ بگاڑ دیا گیا، ناک کاٹ لیا گیا، حمزہ کا کان کاٹ لیا گیا۔ یہ جو صورتحال تھی، اور اس سے آگے بڑھ کر خود اللہ کے رسول علیہ السلام بھی زخموں سے چور چور تھے۔ تو یہ صورتحال بڑی مشکل تھی، اور انسان کے دل پر حالات کے اثرات یقینی طور پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح حالات کے اثرات لوگوں پر موجود تھے۔ اب ایسی کیفیت میں اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ کو اتارا، اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ کی کتاب رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آئی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آیات کا شان نزول ہوتا ہے، کسی مخصوص واقعے کے حوالے سے آیات اتاری گئی ہوتی ہیں، نازل کی گئی ہوتی ہیں، لیکن رہتی دنیا تک کے لیے ان سے رہنمائی بندے کو میسر آتی ہے۔ تو دیکھ لیجئے اللہ رب العزت کیا فرما رہا تھا ایمان والوں سے، کہ جو تھوڑے سے شکست خوردہ تھے ذہنی طور پر، جو تھوڑے سے اپنے آپ میں فکر مند تھے، افسردہ تھے، تو اللہ ڈھارس بندوا رہا ہے، اور ڈھارس بندواتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تم سستی کا شکار نہ ہو اور اس کے ساتھ غمگین نہ ہو جاؤ۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ یہ دلوں کا دکھی ہو جانا، افسردہ ہو جانا، یہ فطری ہوتا ہے، لیکن اس افسردگی کو، اس دکھ کو اتنے زبردست طریقے سے دلوں پر مسلط کر لیا جائے کہ بندہ ذہنی طور پر شکست خوردگی کا شکار ہو جائے، اور اس کے بعد اس قابل نہ رہے کہ دوبارہ کھڑا ہو سکے، دوبارہ اٹھ سکے، دوبارہ کام کر سکے۔ اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، غالب تم ہی رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے بھلا؟ اس کا مطلب کیا ہے بھلا؟ کہ ایمان کو سنبھال کر رکھو، ایمان کی حفاظت کرو۔ ایمان جو ہے وہ بڑی قیمتی اور اعلیٰ شے ہے، اس کے گرد پہرے بٹھاؤ، اور اس کو جتنا زیادہ سنبھال سکتے ہو سنبھال لو، تم ہی غالب رہو گے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اس کے بعد اگلی صورتحال میں اللہ فرماتا ہے إِن يَمْسَسْكُمْ كَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ كَرْحٌ مِثْلُهُ۔ تمہیں زخم لگے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، تمہیں زخم لگے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن تم سے پہلے اسی طرح کے زخم انہیں لگے تھے۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کیا احد میں اگر تم زخم خوردہ ہو تو بدر میں یہ زخم انہیں لگے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو الٹتے پلٹتے ہیں، یعنی دن ایک جیسے نہیں رہتے، دن کبھی ان کے حق میں چلے جاتے ہیں، کبھی تمہارے حق میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ ہم کرتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ حالات کا اصل اختیار رب عالی شان کے ہاتھ میں ہے، اور یہی بات مومن مسلمان کے سمجھنے والی ہے، یہی بات سب سے بڑھ کر مومن مسلمان کے سمجھنے والی ہے۔
اب اس میں اللہ رب العزت کی حکمت کیا ہے؟ ہاں جی، ہماری طرح گئے گزرے ایمان کے لوگ تو نہیں تھے، کمزور اور ضعیف ایمان کے لوگ تو نہیں تھے، یہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ مارے کھانے والے ہیں، یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قربانیاں دینے والے ہیں، یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر جو ہے اپنے رشتے، اپنے ناطے، سب کچھ اللہ کے دین کے لیے چھوڑ دینے والے ہیں۔ مال و اسباب ان کا چھن چکا ہے، بیوی بچے ان سے چھین لیے گئے ہیں، ان کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے، اور بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے بھلا؟ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے بھلا؟ یاد رکھ لیجئے گا، یہ بات میں نے بار بار آپ کو عرض کی ہے کہ ہمارا معیار بڑا اعلیٰ ہوگا، لیکن رب علی شان کا معیار اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ دنیا میں اللہ کے معیار سے بڑھ کر معیار کسی اور کا نہیں ہو سکتا، کہ آنے والے دنوں میں اللہ رب العزت دنیا کی زمانے کار جن لوگوں کو جو ہے وہ سونپنے جا رہا ہے، جن کو زمانے کا امام بنانے جا رہا ہے، ہاں جی، جن کو دنیا میں غالب کرنے جا رہا ہے، وہ بے صلاحیت لوگ کیسے ہوں؟ ہاں جی، وہ آزمائے گئے کیوں نہ ہوں؟ وہ مضبوط ترین اعصاب کے حامل کیوں نہ ہوں؟ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کس لیے ہوتی ہیں؟ اللہ اکبر، حالات کا سامنا ہم نے بھی کیا ہے، گو کہ ڈائریکٹلی اگر بات کی جائے تو ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی شاید اس طرح کا نہیں ہوگا کہ جس نے حالات کا سامنا کیا ہو، جس نے کسی قسم کی مشکل کا سامنا کیا ہو۔ دنیا میں مسائل مسلمانوں کے ساتھ یقینی طور پر موجود رہے، پچھلے 35 40 45 سال اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو مسلمان بڑے بڑے مسائل کا شکار رہے، اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو آپ کو 150 200 سال مسلمانوں کی حالت ذات کوئی بہت اچھی دکھائی نہیں دے گی۔ لیکن میں بطور خاص اپنے خطے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اپنے قریب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس سے آگے بڑھ کر دنیا کو دیکھ لیجئے، افغانستان کو دیکھ لیجئے، عراق کو دیکھ لیجئے، شام کو دیکھ لیجئے، لیبیا کو دیکھ لیجئے، یمن کو دیکھ لیجئے، فلسطین کو دیکھ لیجئے، کشمیر کو دیکھ لیجئے، افریقہ کے نہ جانے کتنے ممالک ہیں کہ جو حالات کی انتہائی زبردست قسم کی سختی کا شکار ہوئے ہیں۔ انہی ایام میں جن میں میں اس دنیا میں بس رہا ہوں، لوگوں نے بڑی بڑی سختیوں کا سامنا کیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ حلب نہیں دیکھا آپ نے، ادلب نہیں دیکھا آپ نے، الیپو نہیں دیکھا آپ نے، موصل نہیں دیکھا آپ نے، ہاں جی، لیبیا کے شہر طرابلس تریپولی نہیں دیکھے آپ نے، ہاں جی، غزہ پر ہونے والی بمباریاں نہیں دیکھی آپ نے، ہسپتالوں کو ادھڑتے اور اسکولوں کو ڈھیر ہوتا آپ نے نہیں دیکھا۔ یہ ہم سب نے دیکھا ہے۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں پر انسان پر حجتیں بہت زیادہ قائم ہوتی ہیں، بہت زیادہ۔ کوئی ویڈیو، کوئی پکچر مجھ تک پہنچتی ہے، مجھے دکھایا جاتا ہے، مجھے بتایا جاتا ہے، آج ہم بیٹھے ہوتے، بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہوتے، لوگوں کے سوالات ہوتے کہ جی یوکرین کی روس سے جنگ ہو رہی ہے اور اس جنگ میں لوگ بے گھر ہو رہے، کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، اس پر بات ہو رہی ہوتی ہے، اور دنیا بھر کا طرز عمل اور رویہ بھی دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ پوری دنیا نے اپنے دروازے یوکرینین لوگوں کے لیے کھول دیے۔ ہجرت ابھی بھی ہو رہی ہے، لیکن اس ہجرت سے پہلے جو انتظامات ہیں وہ بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک صرف ایئر لائن ہے جس کا نام شاید یورو ہے، 1,00,000 سیٹس آفر کرتی ہے، 1,00,000 جہاز کی سیٹ آفر کرتی ہے کہ یوکرین کے لوگ اگر نکلنا چاہیں تو ہم مفت میں ان کو لے کر جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پولینڈ کی سرحد برابر میں، وہاں سے لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ ابھی میں پڑھتا ہوا آ رہا تھا کہ دنیا موقع فراہم کر رہی ہے 50 سے زیادہ ملکوں کے لیے۔ یوکرین نے ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے
کہ جس کے اوپر پوری دنیا کے لوگوں کو آفر کی جا رہی ہے آئیں اور ہمارے پاس آ کر روس سے لڑیں. امریکی آ رہے ہیں, برطانوی آ رہے ہیں, یورپینز آ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں بٹ کوائن اور دیگر صورتوں میں بہت بڑے بڑے فنڈز جو ہیں وہ ان کی طرف بھیجے جا رہے ہیں. اور واللہ وہ جملے پڑھے میں نے کہ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی پچھلے جو لوگ تھے ابھی جو ہے یوکرین سے ہجرتیں ہوئی ہیں, لیکن کتنی؟ اکیلے شام سے 1 کروڑ لوگوں نے ہجرت کی. 1 کروڑ لوگوں نے. آپ ابھی ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے نا کہ بعض عمارتوں پر میزائل لگے ہوں گے. میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں, ایسے ایریل ویو ہوگا, اوپر سے ویڈیو بنائی گئی ہوگی, پورا شہر حلب کا, پورا شہر ادلب کا, اس کو آپ دیکھیں گے کوئی ایک عمارت ایسی نہیں ہوگی جو آپ کو سلامت دکھائی دے. ایک ایک جگہ پر لاکھوں لاکھوں لوگ قتل ہوئے ہوں گے, پورے کے پورے شہر تباہ و برباد ہو گئے ہوں گے, ملکوں کے ملک تاخت و تاراج ہو گئے ہوں گے. لیکن آپ نے دنیا کا یہ رویہ نہیں دیکھا ہوگا, دنیا کا یہ رویہ نہیں دیکھا ہوگا. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جملے میں نے پڑھے کہ ان کو کیسے داخل ہونے دیتے ہم, ان کو کیسے گھسنے دیتے ہم, ان کے لیے کیوں نہ سرحدیں بند کرتے ہم کہ جن کے متعلق ہمیں یقین ہی نہیں ہے وہ سارے کے سارے مشکوک ہیں. اور یہ سفید چمڑی والے ہمارے مذہب اور ہمارے عقیدے کے حامل لوگ یہ سارے کے سارے غیر مشکوک ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے ہم اپنے دروازے کھولیں گے, ان کے لیے ہم اپنے بازو کھول کر ان کا استقبال کریں گے, ان کے لیے ہم تمام تر سہولیات میسر کریں گے. آپ دیکھ لیجئے نا, جنگ ہو رہی ہے, حالانکہ صورتحال کیا ہے, رشیا کیا کہتا ہے 60s میں کیوبا میں جا کر رشیا نے اپنے میزائل جو ہے وہ لگائے تھے کیوبا میں جا کر. اور کیوبا چونکہ امریکہ کے برابر ہے اس لیے امریکہ کو لگا کہ اس کی سلامتی کو خطرہ ہے. یہی وجہ تھی کہ اس نے جو ہے فوری طور پر اعلانات کیے, اپنی افواج کو حرکت دی, ایٹمی جنگ کی دھمکیاں دینا شروع کی, ایٹمی ہتھیار حرکت میں لائے جانے لگے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ رشیا کو پیچھے ہٹنا پڑا. یہی کیفیت آج روس بیان کرتا ہے کہ امریکہ نے ہم سے معاہدہ کیا تھا کہ جو ریاستیں ہم سے علیحدہ ہونے والی ہیں ان کو کبھی بھی امریکہ کے فوجی اتحاد نیٹو میں شامل نہیں کیا جائے گا. لیکن انہوں نے کئی ملکوں کو شامل کیا اور آگے بڑھتے چلے گئے. یوکرین سے 500 کلومیٹر دور ماسکو ہے, ماسکو کہ جو رشیا کا دارالحکومت ہے. وہ کہتے تم ہمارے گھر میں آ کر بیٹھ جاؤ, تم ہمارے گرد حصار قائم کرنے لگو, اپنی فوجیں لا کر ہماری سرحدوں پر بٹھا دو, ہمارے ملک کو جو ہے عدم استحکام کا شکار کرنے لگو اور ہم دیکھتے چلے جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ ہے نا مسئلہ. لیکن ہم کہتے ہیں یہ تمہاری جنگ ہے, تم لڑتے رہو, نہ ہم تمہارے ہمدرد ہیں نہ ہم تمہارے ہمدرد ہیں. لیکن ہم رویوں کا سوال لازمی طور پر کریں گے. ہم لازمی کریں گے کہ جب ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, رمضان المبارک کا مہینہ تھا نا, کہ جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا فلسطین پر, رمضان المبارک کا, عین رمضان میں. یہ کیوں کرتے ہیں اس طرح سے؟ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ ان مہینوں کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ جب لوگ اللہ کے دین کی طرف زیادہ راغب ہوں, جب لوگ جو ہے قرآن زیادہ پڑھتے ہوں, جب لوگ ترجمہ تفسیر زیادہ پڑھتے ہوں, جب لوگ روزہ رکھ کر اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہوں. ان دنوں کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے؟ کبھی ہم سوچتے ہیں؟
اللہ کی قسم ایک وجہ ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہے، یہ خبر سنے گا، کوئی کٹی پھٹی لاش دیکھے گا، کسی چھوٹے سے بچے کے چیتھڑے دیکھے گا تو اس کے دل کو درد زیادہ ہوگا، مسلمان کو زیادہ تکلیف پہنچانے کے لیے ان ایام کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو سوال تو یقینی طور پر ابھرتا ہے، ہم اس سوال کرنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں کہ یہ رویے آپ کے اس وقت کیوں نہیں تھے کہ جب یہ سارے مظالم اور جرائم مسلمانوں کے خلاف کیے جا رہے تھے۔ ایک 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 کر کے میدان دیکھتے چلے جائیں، ڈرون اٹیک ہوتا ہے، ڈرون اٹیک ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ابھی روتے ہوئے بچوں کی پکچرز آ رہی ہوتی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں کہ جی یہ ہجرت کے مناظر ہے کہ یہ کوئی یوکرینی ماں جو ہے اپنا گھر چھوڑ کر جا رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے۔ ہاں جی یہ ویڈیوز آپ ہر روز سوشل میڈیا پر الیکٹرانک میڈیا پر ڈیجیٹل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں، یہ ہر روز دکھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ یقینی طور پر لوگ افسردہ ہوتے ہوں گے ان کو دیکھ کر، افسردہ ہوتے ہوں گے نا ان کو دیکھ کر، لیکن اللہ کی قسم ہمارے پاس روتے ہوئے بچوں کی ویڈیوز نہیں، صرف روتے ہوئے بچوں کی نہیں، ایسے ماں باپ نے چیتھڑے اٹھا رکھے ہو، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے بچے اس طرح سے جمع کیے ہوئے ہو۔ ویان الکردی شام کا اللہ کی قسم کہ جس کے والدین کسی کرسی میں بیٹھ کر کسی جو ہے بوٹ میں کشتی میں بیٹھ کر ہجرت کرنا چاہتے تھے، غرقاب ہوئے، سب کے سب غرق ہوئے، ایک بچے کی لاش بہتی ہوئی اس طرح سے ساحل پر آتی ہے، ساری دنیا کے ضمیر کو للکارتی ہے، لیکن کہیں سے کسی جگہ سے کسی پابندی کا اعلان ہوا تھا؟ کارپیٹ بومبنگ، یہ اصطلاح تم نے ہمارے لیے ایجاد کی، تم نے ایسے بم مارے ہمارے اوپر کہ ایک ایک انچ جو ہے اس کو تم نے جو ہے ادھیڑ کر رکھ دیا، آبادیوں کی آبادیاں تم نے تباہ کر دی۔ کلسٹر بم پہلی دفعہ لوگوں نے نام سنا، مدر آف دا بوم پہلی دفعہ لوگوں نے نام سنا۔ ایٹم بوم کے علاوہ دنیا کے جو مہلک ترین ہتھیار تھے وہ تم نے مسلمانوں پر استعمال کیے، اور اس وقت دنیا میں کہیں کسی جگہ پر کوئی حرکت موجود نہیں تھی، کوئی حرکت موجود نہیں تھی، کوئی سلامتی کونسل کے اجلاس منعقد نہیں ہو رہے تھے، اور اگر ہوتے بھی تھے تو ظالم کو چھتری فراہم کرنے کے لیے، ظالم کو ظلم کا جواب فراہم کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، کتنی عفت مآل عزت دار مائیں بہنیں کسی نہ کسی طرح یورپ پہنچی، کون سا شیلٹر دیا گیا ان کو، کون سی سہولیات فراہم کی گئی ان کو، اللہ کی قسم بدکاری کے اڈوں میں بیٹھنے پر ان کو مجبور کیا گیا، اور پھر وہ رویے اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، اپنے آپ کو سویلائز کہتے ہیں، اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا چیمپئن کہتے ہیں، لیکن یورپ کی گلی کوچوں میں چند بھولے بھٹکے اگر مسلمان پہنچے تو ان کے ساتھ جو رویے روا رکھے گئے ان کی متعدد مثالیں آپ کو ویڈیوز کی صورت میں آج نہیں ملتی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کو سمجھنا پڑے گا میرے بھائی، سب کیا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا، کیوں ہوتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے۔ اللہ مجھے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن ہے، قرآن ہے میرے ایک بھائی، انہوں نے مجھے اپنی ایک ویڈیو بھیجی، درس دے رہے تھے، کسی جگہ خطاب کر رہے تھے، ویڈیو بھیجی، میں نے دیکھنا شروع کی۔ ابتدا کی گئی تھی کہ دنیا بھر کا کفر جو ہے وہ آج جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو چکا ہے، یہ جملہ تھا، اور ہم یہ 25-30 سال سے 40 سال سے سن رہے ہیں۔ جب میری ملاقات ہوئی اس بھائی سے تو میں نے کہا منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہے، منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہے، انسانیت کا بھاشن دینے والے بڑے لوگ آئیں گے ہمارے پاس، ہاں جی بڑے لوگ آئیں گے ہمارے پاس، ہمیں یہ ویڈیوز دکھائیں گے بچوں کی روتی بلکتی، اور ہمیں کہیں گے، مطالبہ کریں گے کہ ہمدردی کریں،
ٹھیک ہے جی، ہم ہمدردی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ کروڑوں مسلمان جنہیں گھر چھوڑنا پڑا، ان کے لیے آپ کی ہمدردی اس کو کہاں تلاش کریں؟ وہ لاکھوں مسلمان جو دنیا میں جگہ جگہ قتل کیے گئے اور بے کسی جو ہے گناہی کے جرم میں قتل کیے گئے، ان کا سوال کس سے جا کر کرے؟ لیکن یاد رکھ لیجئے، یہ کیفیت کیوں بنتی ہے؟ صرف نوحے پڑھنے سے کام نہیں چلتا، نوحے پڑھنے سے کام نہیں چلتا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم رہنمائی وہاں سے نہیں لیتے کہ جہاں سے ہمیں لینی چاہیے، ہمارا رجوع اس طرف نہیں ہے کہ جہاں ہمیں رجوع لازمی طور پر کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آپ یہ دیکھیں گے قرآن سنا جائے گا، آپ دیکھیں گے بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن سنا جائے گا، سوال ہو رہے ہوتے ہیں، گھروں میں بچوں سے بھی سوال ہو رہے ہوتے ہیں، آپس میں بھی بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ کتنے قرآن ختم کر لیے، ہاں جی کتنے قرآن ختم کر لیے۔ آخری عشرہ ہوگا، ختم قرآن کی مجالس منعقد ہو رہی ہوں گی، قرآن ختم قرآن ختم قرآن ختم، آپ سن رہے ہوں گے، اور واقعتاً قرآن زندگیوں سے ختم۔ کیوں ہوتا ہے اس طرح سے؟ کیوں ہوتا ہے اس طرح سے؟ حالات کی خرابی اس حد تک کیوں پہنچ جاتی ہے؟ کیوں پہنچ جاتی ہے؟ واللہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتا ہے ایمان سنبھال لو، ایمان، غمگین نہ ہو، افسردہ نہ ہو، سستی کاہلی کا شکار نہ ہو، غموں کو اپنے دل اور اپنے وجود پر مسلط نہ کرو، ہاں جی تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی کیفیت کیا ہے مسلمانوں؟ حالات کسی بھی طرح کے رہے، اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھو۔ یمسسکم کرہن فقد مس القوم کرہم مثلو، کیا فرمایا میرے رب نے صحابہ کو؟ اللہ فرما رہا ہے کہ بدر میں ان کو زخم لگے تھے، آج تمہیں لگ گئے۔ ہاں جی یہ دنیا میں ہوتا ہے، اور کیوں ہوتا ہے؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے ہیں، اور کس لیے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ تاکہ ہم جانچیں کہ تم میں سے ایمان والا کون ہے۔ میٹھا میٹھا تو سب کھاتے ہیں، اچھے حالات میں تو سب چلتے ہیں، حالات درست ہو تو ہر بندہ ہی نعرے لگا رہا ہوتا ہے، ہر بندہ ہی اللہ کے دین کا داعی، اللہ کے دین کا سپاہی اور اسلام کا مجاہد ہوتا ہے۔ لیکن حالات میں سختی آنے لگے، تنگی آنے لگے، کسی پریشانی کا سامنا ہو، دشمن کا خوف، خدشہ اور اندیشہ ہو، اللہ کہتا پھر ہم دیکھتے کون کھڑا ہونے والا، پھر ہم دیکھتے کہ حالات کی سختی کا مقابلہ کرنے والا کون ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے رب عالی شان کو؟ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ مقابلہ کر سکتے ہیں آپ محمد علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم، اور آج کے دور کا کیا تھا ان کے ہاتھ میں؟ کون سی سائنس، کون سی ٹیکنالوجی، کون سی معیشت، یہ معیشت کیا بلا ہوتی ہے اللہ کی قسم جانتے بھی نہیں تھے۔ کیا تھا ان کے ہاتھ میں؟ بتائیں پیٹوں پر پتھر بندھے تھے یا نہیں؟ بتائیں کئی وقت فاقے کیا کرتے تھے یا نہیں؟ بتائیں گھروں کی حالت زار کیا تھی؟ بتائیں خاندان کس طرح کی زندگیاں گزارا کرتے تھے؟ لیکن جب آواز لگی ہو اللہ رب العزت کی طرف سے، جب بلا لیا جائے اللہ رب العزت کی طرف سے، تو پھر کیا صورتحال ہوتی تھی؟ پھر کیا صورتحال ہوتی تھی؟ جائزہ لے جائزہ۔ یہ رمضان جو آنے والا ہے، اس رمضان میں ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ اپنی ذاتی شخصیت، اپنے معاملات، اپنے مسائل، اپنی ترجیحات، ان سب کا جائزہ لیں کہ اگر اللہ کے دین کی ضرورت ہو تو میری ضروریات ان کی کیفیت کیا رہتی ہے، ان کی کیفیت کیا رہتی ہے۔ اگر کبھی بھی، ہاں جی کبھی بھی یہ امتحان درپیش آئے کہ مجھے کسی بھی معاملے میں اللہ کے دین کو اگر ترجیح دینی ہو تو میں دے پاتا ہوں یا نہیں،
بہت بڑی آزمائش نہیں آتی میرے اوپر، بہت بڑی نہیں آتی کہ اللہ کے نبی کہہ دیں غزوہ تبوک کے وقت پر کہ بھی نکلو، سب کے سب نکلو، ہاں جی سب کے سب نکلو، پاس میں مال نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، ایک ایک اونٹ پر 17 لوگوں کی باریاں بندھی ہوئی ہیں، ہاں جی ایک ایک اونٹ پر 17 لوگوں کی باریاں بندھی ہوئی ہیں کہ باری باری اس کے اوپر سوار ہوں۔ لوگوں کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، چیتھڑے پیروں پر کیا کیے ہوئے، لپیٹے ہوئے ہیں، چلے جا رہے ہیں، ہاں جی چلے جا رہے ہیں۔ کھجور کی فصل، واحد معیشت کے نام پر کیا چیز ہوتی تھی مدینے میں بلا؟ ایک کھجور کی فصل ہوتی تھی، وہ فصل بالکل جیسے پک کے تیار ہے اس طرح کی کنڈیشن ہے، اور ایسے وقت میں کہا جا رہا چلو نکلو۔ نکلے تھے یا نہیں؟ 30,000 نکلے تھے، 30,000 اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ جو پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے 3 مومن تھے نا، 3 مومن تھے صرف، باقی سارے کون تھے؟ منافق تھے۔ منافقین سے تو سوال ہی نہیں ہوا، منافقین سے تو سوال ہی نہیں ہوا۔ یاد رکھ لیں آزمائشیں ایمان والوں پر آیا کرتی ہیں، اور اگر وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں تو پھر اللہ کی طرف سے، ہاں جی اللہ کی طرف سے انعامات بھی انہی پر اترا کرتے ہیں، ہاں جی اعزازات بھی انہی کو دیے جاتے ہیں، مقام و مرتبہ بھی انہی کو عطا فرمایا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے 50 دن بائیکاٹ کروایا تھا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا، اور اس 50 دن میں دعوت دوں گا آپ کو کہ ان صحابہ رضی اللہ عنہم کا رویہ، اس کا مطالعہ لازمی طور پر کریں کہ کس رویے کے ساتھ مدینے میں رہ رہے تھے۔ کوئی بندہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بندہ نگاہ بھر کر ان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ درمیان میں حکم آ گیا کہ اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کرے، کیا لوگ تھے یقین کریں، کیا کریں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی بیویوں سے یہ جو علیحدگی ہے یہ مستقل ہوگی یا عارضی؟ یعنی مستقل طور پر طلاق دے دے یا عارضی طور پر علیحدگی اختیار کرے؟ میں تو ذاتیات سے آگے بڑھتا نہیں ہوں، ذاتیات سے آگے بڑھتا نہیں ہوں، میری ضرورت ہے مجھے اس طرح سے گھیرے ہوئے ہوتی ہے کہ مجھے اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ ہاں مجلس میں بیٹھوں گا، محفل میں بیٹھوں گا، تنقید کروں گا، سوال کروں گا، اشکالات ہوں گے، اعتراضات ہوں گے، یہ کیوں نہیں ہو گیا، وہ کیوں نہیں ہو گیا، ایسا کیوں نہیں ہوتا، ویسا کیوں نہیں ہوتا، تم کیا کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو۔ اللہ کی قسم کبھی یہ سوال ہو جائے مجھ سے، میں کیا کرتا ہوں؟ وہی ذمہ داری جو کسی پر بھی عائد ہوتی ہے بطور مسلمان مجھ پر عائد نہیں ہوتی۔ جو سوال کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے وہ مجھ سے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم لوگوں کے ایمانوں کو جانچیں، ہم دیکھیں کہ بندے کے ایمان کا لیول کیا ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور ہم تم میں سے شہیدوں کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ نقصان سمجھتے نا لوگ، نقصان سمجھتے امریکیوں نے بم مار دیا، ہاں جی انہوں نے 36 لوگ قتل کر دیے، 150 200 1000 2000 شہید ہو گئے، بڑا نقصان ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے، ہم زندہ ہیں، وہ نقصان میں اور ہم فائدے میں۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، کہ ہم تم میں سے شہداء کا انتخاب کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ جو اس امتحان میں پورا نہ اتر پاتا ہو، اللہ ایسے ظالم لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ کہتے ہیں حالات میں تنگی سختی اس لیے آتی ہے ایمان والوں کو علیحدہ کر دے۔ ہاں جی کتنا زبردست قسم کا مرجر ہو چکا ہے ہمارا جو ہے کفار کے ساتھ۔ ہاں جی اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے، معیشت معاشرت تعلقات معاملات تعلیم تہذیب تمدن سب کچھ ان کا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ حالات اس لیے بگاڑتے ہیں، اس لیے ایسا معاملہ ہوتا ہے، تمہیں ان سے علیحدہ کر دیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کفر کی جڑ اکھاڑ دیں۔ آخری ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ،
اللہ فرماتا ہے کہ تو یہ جو ہے تم گمان کرتے ہو کہ جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. ابھی اللہ نے اس بات کا امتحان نہیں لیا کہ تم میں سے کون جد و جہد کرنے والا، جہاد کرنے والا، اللہ کے دین کے لیے محنتیں کرنے والا ہے. اور جب محنتیں ہوں تو مشکلات آتی ہیں، اور جب مشکلات آ جائیں تو صبر کرنا پڑتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ابھی تک تو اس بات کا تعین نہیں ہوا تم میں سے صبر کرنے والا کون کون ہے. ایک بات عرض کر دیتا ہوں، میری بات آخری یاد رکھ لیجیے گا، ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو لمبا کروں. میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی نے کہا کفر جو ہے حملہ آور ہو چکا ہے. میں نے کہا وہ دور چلا گیا، اللہ تعالیٰ دلوں کو تبدیل کر رہا ہے. اب کافروں کی جنگ کافروں کے ساتھ ہے، اب ان کے حملے آپس میں ہیں. اور میں آپ کو اپنی بات کرتا ہوں، آپ اس میں مجھے متعصب کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اور میں کہتا ہوں ہم تمہاری ہمدردی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس کی وجہ یہ کہ تم ظالم ہو، تم جابر ہو، تم قاتل ہو. تم نے لاکھوں مسلمان قتل کیے، تم نے قطار لگا کر مسلمانوں کے ملک تباہ کیے، تم نے ہمارے بچے قتل کیے، تم نے ہماری فرماد ماؤں بہنوں کی چادریں کھینچ کر انہیں گھروں سے نکالا. ہم کبھی بھی تمہاری ہمدردی نہیں کریں گے، یہ بات یقینی ہے. انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی دراز رسی کھینچنے کا وقت آ چکا ہے. جڑنا چاہیے اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. میرا رب کیا فرماتا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی چل رہا ہو، آخر کار غالب میرے رب نے آنا ہوتا ہے. اسی کی تدبیر غالب آتی ہے، اسی کے فیصلے غالب آتے ہیں، اور باقی سب نے مغلوب ہونا ہوتا ہے. اور جب ہر صورت میں غالب وہ ہے تو انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جتنی زندگی دی ہے اسلام ایمان والی ہو، اور اللہ جب موت عطا فرمائے تو شہادت کی ہو. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا.